آپ نے چیٹ پر لڑکا یا لڑکی نے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے سے نکاح کی قبولیت کر لی ہے کہ جی میں آپ کو نکاح میں قبول ہوں، آپ مجھے نکاح میں بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کہ اکثر خواتین کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ روز کی تعداد میں عدالت میں درج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے پوری رسیدات ساتھ لگا کے ریکوری کا سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے فیملی کورٹ میں۔ وہ جو عورت تھی آج کی عورت وہ پرانے دور کی عورت نہیں رہی۔ ہراسمنٹ آف پروٹیکشن آف وومن فرام ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ کو ہراس کیا جاتا ہے تو میں السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایکسکلوزیو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عرفان نقوی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کہ اکثر خواتین کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ روز کی تعداد میں عدالت میں درج ہو رہے ہوتے ہیں کہ طلاق کے بعد جو ہے وہ سسرال والے جہیز نہیں دیتے، طلاق کے بعد شوہر جو ہے وہ حق مہر کا حق نہیں دیتا، بچے نہیں دیتا، یا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خواتین کے کئی ایسے مسائل ہیں جن پر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قانون ہمارے لیے نہیں بنایا گیا ہے اور خواتین عدالت میں آنے سے ڈرتی ہیں یا وکیلوں کے پاس جانے سے ڈرتی ہیں۔ تو آج ہم ان سب چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس صورت میں کون سا کیس جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم عرفان نقوی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جیسے پہلی صورت میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ جو جہیز لے کر جاتی ہے زیور کی صورت میں یا زمین کی صورت میں لے کے جاتی ہے، طلاق کے بعد یا خلا کے بعد سسرال والے اس جہیز کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، وہ واپس نہیں کرتے ہیں اور زیور واپس نہیں کرتے ہیں، زیور بکوا دیتے ہیں کہ کسی کام میں لوس ہو چکا ہے، زیور بک جاتا ہے اس لڑکی کا جو اپنے گھر سے وہ لے کے آئی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی، جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ یا عورت خلا لیتی ہے کورٹ سے، دونوں صورتوں میں جو عورت اپنا سامان جہیز لے کے گئی ہوتی ہے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوتے ہیں ان کے وہ جو سسرال ہے، اور اگر وہ نہیں دیتے ایمیکیبلی تو پھر شی کین گو ٹو کورٹ۔ تو اس کا کیس کیا ہوتا ہے، سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ریکوری آف ڈوری آرٹیکلز ہے کہ وہ جتنا آرٹیکلز ہیں جتنے اس نے پوری رسیدات ساتھ لگا کے ریکوری کا سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے فیملی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ جب وہ کورٹ اس کو سامان اگر قابل واپسی ہوتا ہے تو وہ یا اس کے الٹرنیٹ جتنی رقم بنتی ہے مارکیٹ ریٹ پہ وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے، وہ تھرو بیلف جو ہے نا وہ ریکور کرنے کی پابند ہے۔ خواتین سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں دیکھے نہیں جاتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اگر ہم عدالت چلی بھی جائیں گی تو ہماری جو عزت نفس پہ بات آئے گی، ہماری یہ کیسز جو ہیں وہ درج نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں بالکل، میں تو سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں سب سے زیادہ قانونی طور پہ امپاور کیا گیا ہے خواتین کو، اور ڈے ٹو ڈے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جو ہے چیف منسٹر وہ بھی ایک خاتون ہے، ہماری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بھی ایک خاتون ہے، تو اپنا جو ہے سپریم کورٹ میں بھی ہیں خواتین کی تعداد ہے ججز کی، جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ وومن امپاورڈ ہے پہلے سے۔ آج سے آپ کوئی 2000 سے پہلے دیکھ لیں تو وہ جو عورت تھی آج کی عورت وہ پرانے دور کی عورت نہیں رہی۔ آج کے دور میں تو کوٹا سسٹم میں بھی اور اوپن میرٹ میں بھی آپ جتنے اداروں میں چلے جائیں تو عورتیں جو ہے نا وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ اکثر اب ایسے کیسز زیادہ ہونے لگ گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہراسمنٹ کی صورت میں جو سوشل میڈیا پہ خواتین ہیں ان کی ہراسمنٹ کی صورت میں کون سا کیس ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا ہراسمنٹ جو ہے وہ تو سائبر کرائم جو ہے نا وہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن کے انڈر ایک سائبر کرائم ونگ تھی، اب اس کو سائبر کرائم جو ہے نا انہوں نے اتھارٹی بنا دی ہے، تو وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ FIA کی ایک ونگ ہے، ابھی اس پہ کام جاری ہے کہ وہ اس کو اسپیشل اتھارٹی بنا رہے ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے۔ تو یہ پیکا جو ہے پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا جو ہے، ابھی ان کو امینڈ بھی کیا گیا ہے، جس میں صحافی برادری بڑی نالا ہے آپ کی برادری، تو اس کے انڈر جو ہے نا آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سائبر ونگ کی جو اس کی ویب سائٹ ہے FIA کی، آپ جا کے اپنا فزیکلی بھی آپ جا کے ان کے آفس میں کمپلینٹ فائل آپ اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں جو ہراسمنٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟ جی بالکل دیکھتے ہیں۔ تو کس صورت میں اکثر خواتین یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ کیس کرتے ہیں، کوئی لڑکا ہمیں بلیک میل کر رہا ہے یا اس طرح کے معاملات، تو ہم لوگوں کی فیسز زیادہ ہو جاتی ہیں یا ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے یا ہمیں پوری ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہیں، یا وہ اس چیز کو ہڈن رکھ کے اپنا کیس دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں ادارے پابند ہیں، کسی بھی انفارمیشن کسی کی بھی ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کو باقاعدہ طور پہ کانفیڈینشیل رکھنے کے پابند ہوتے ہیں. اب ورک پلیس پہ اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو اس پہ ایک علیحدہ قانون سازی ہے جس میں انہوں نے 2010 میں ایک قانون پاس کیا تھا کہ ہراسمنٹ آف پروٹیکشن آف وومن فرام ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ جو ہراس ہوتی ہیں خواتین، وہاں پہ ایک انہوں نے سیکشن 3 ہے ہراسمنٹ کا اپنا اس قانون کا، جو کہتا ہے کہ ان کی انکوائری کمیٹی ہوگی. انکوائری کمیٹی کو آپ اپنی کمپلینٹ فائل کریں، وہ اپنی سفارشات اس کی ہائر اتھارٹی کو دیں گے اور اس کے مطابق پینلٹیز بھی سفارش کرے گی. وہی کمیٹی وہی دیکھے گی کہ کون سی پینلٹی، مائنر پینلٹی دینی ہے اس کو یا میجر پینلائز کرنا ہے. تو وہ اس کی سفارشات اپنے ہیڈ آفس کو دیتی ہیں اور وہ پابند ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے. اگر ورک پلیس پہ نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، تو ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی پاکستان میں قانون موجود ہے. ہماری پارلیمان نے قانون پاس کیا ہوا ہے. ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی بہت ساری ہماری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں. این جی او سے ہٹ کے آپ کے ادارے ہیں جس میں اگر الیکٹرانکلی آپ کو الیکٹرک ڈیوائسز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اگر آپ کو ہراس کیا جاتا ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ آپ جاتے ہیں اس کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کے تحت سائبر ونگ میں. اگر وہاں نہیں جاتے تو پنجاب پولیس کو آپ درخواست دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ایک عورت ورک پلیس پہ ہراس ہو رہی ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنی گریوینس کمیٹی کو دے گی درخواست. اگر وہاں کمپلیٹ فائل کر کے اس کی پھر بھی ریڈریس نہیں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میری سنوائی اس طرح نہیں ہوئی جیسے وہ چاہتی ہے، تو پھر اس کے خلاف وہ جا سکتی ہے اومبڈس پرسن کے پاس، جسے ہم محتسب کہتے ہیں، خاتون محتسب کے پاس. اگر وہاں سے بھی وہ اگر ریڈریس نہیں سمجھتی اپنے آپ اپنا مسئلہ، تو وہ پھر گورنر پنجاب کو، یا اگر فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل اومبڈس پرسن کے پاس اس کا کیس ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹیشن دے سکتی ہے اس کے خلاف، اس فیصلے سے ناراض ہو کے. اچھا، اگر ہم اب لاسٹ پہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے چیٹ پر لڑکا یا لڑکی نے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے سے نکاح کی قبولیت کر لی ہے کہ جی میں آپ کو نکاح میں قبول ہوں، آپ مجھے نکاح میں قبول ہیں، تو کیا اس صورت میں یہ نکاح ہو سکتا ہے قانون میں؟ نہیں، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ جذباتی طور پہ نکاح کر لینا، میسیجز پہ نکاح ہونا شروع ہو جائے، بالکل جھوٹ ہے. اصل یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے یہی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے جذباتی طور پہ جذباتیت کا شکار ہو کے وقتی طور پہ وہ لوگوں سے مس یوز ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ مس یوز ہو جاتی ہیں، اب ان کا جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ بھی لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے والدین کی عزت بھی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی بدنام ہو جاتی ہے، یا اس کا وہ جو ایک ریپیوٹ ہے وہ نہیں رہتی. جیسے رشتے کے حوالے سے مسائل آتے ہیں تو انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے والدین کی بھی سوسائٹی میں عزت ہے، اور ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کم از کم نہ کریں. ان لڑکیوں کو چاہیے اگر کوئی پسند ہے تو پھر باقاعدہ ان کو فیملیز کو انوالو کریں اور اس کو ریگولر شادی میں بدلیں. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ عرفان نقوی صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ کا جو کیس ہے وہ کس طرح فائل کیا جاتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. آج کا پروگرام کو کیسا لگا لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.